الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل شیء خلقناہ بقدر صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی واجب الاحترام طلباء اعظام، عقیدہ توحید کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بنیادی طور پر 3 باتیں تھیں: ذات باری تعالی، صفات باری تعالی، اسماء باری تعالی۔ ذات باری تعالی پر گفتگو ہو چکی تھی، صفات باری تعالی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ صفات میں سے صفات محکمات کی 2 قسمیں تھیں: صفات ذاتیہ، صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ 7 تھیں جن پر تفصیل سے گفتگو پچھلے درس کے اندر ہو چکی۔ آج کے درس کے اندر صفات فعلیہ پر گفتگو کریں گے۔ توجہ دھیان سے تشریف رکھیں گے، انشاءاللہ عقیدہ سمجھ آئے گا۔ صفات فعلیہ کی تعریف کیا تھی؟ صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ موصوف ہوتا ہے اور ان کی ضدوں کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہوتا ہے۔ یعنی صفات ذاتیہ اس کے برعکس تھی کہ جن صفات کے ساتھ اللہ موصوف ہو ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو، اور فعلیہ جن صفات کے ساتھ موصوف ہو ان کی ضدوں کے ساتھ بھی موصوف ہو، لیکن ان کا وقوع اللہ کے غیر پر ہوتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا۔ صفات فعلیہ کی کئی ایک قسمیں ہیں، ہم ان میں سے چند ایک کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر 1 صفات فعلیہ میں سے پہلی صفت تخلیق ہے۔ تخلیق کسے کہتے ہیں؟ تخلیق کا معنی ہے پیدا کرنا۔ تخلیق سے مراد ایسی پیدائش عمل کے اندر لانا ہے جس میں مخلوق کے متعلقات ضروریات کو مد نظر رکھا جائے۔ مثلا جب انسان کی تخلیق کی گئی تو اس کی جسمانی ساخت، سر، دھڑ، آنکھیں، کان، جو چیزیں اس کے لیے مناسب تھی اللہ جل شانہ نے اسے ہر ایک چیز عطا کر دی۔ یہ ہے ایسی پیدائش عمل میں لانا کہ جس کے اندر اس کے متعلقات ضروریات کو ملحوظ نظر رکھا جائے، مد نظر رکھا جائے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے بنایا، انسان کے لیے ضرورت آنکھوں کو تھی، اللہ جل شانہ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ ضرورت کانوں کی تھی، اللہ جل شانہ نے کان عطا فرما دیے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، اللہ جل جلالہ نے زبان بھی دی ہے، ہونٹ بھی دیے ہیں۔ تو جتنی چیزیں انسان کے مناسب تھیں، انسان کے متعلقات و ضروریات میں داخل تھیں، اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا تو ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ پیدا کیا۔ اسے کہتے ہیں تخلیق۔ نیز مخلوقات کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کی پیدائش بھی صفت تخلیق کے اندر ملحوظ ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کر پیدا کیا ہے۔ اسی طرح صفت تخلیق کے اندر یہ بات بھی ملحوظ ہوتی ہے کہ جس چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کی پہلے مثال موجود نہ ہو، اس کا مواد اور سیمپل موجود نہ ہو،
اللہ جل شانہ اسے پیدا کر دے، اسے صفت تخلیق کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ ایک آیت مبارکہ کے ذریعے ملتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو آسمانوں کی اور زمینوں کی پہلے مثال موجود نہیں تھی، پہلے مواد اور سمپل موجود نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ تو یہ بھی صفت تخلیق ہے کہ صفت تخلیق کے اندر ایسی چیز کو عدم سے وجود میں لایا جاتا ہے، معدوم سے موجود کیا جاتا ہے، جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو۔ اس لیے گویا کہ صفت تخلیق کا مکمل معنی کیا ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ نے مخلوقات کو ان کے متعلقات و ضروریات کے ساتھ پیدا فرمایا اور ایسی پیدائش عمل کے اندر لائے جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، اسی صفت تخلیق کہتے ہیں۔ تو یہ صفات فعلیہ میں سے ایک صفت تھی صفت تخلیق، اس پر یہ بات آ گئی۔ دوسری صفت ہے صفت ترزیق، رزق دینا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روزی دی ہو؟ لا الہ الا، کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکے جاتے ہو، پھر تم کہاں منہ دھرے جاتے ہو؟ اللہ جل جلالہ تمہیں رزق عطا فرمانے والے، اللہ جل جلالہ تمہیں پیدا کرنے والے۔ تو اس کے اندر صفت ترزیق کا تذکرہ ہے، صفت ترزیق رزق عطا کرنا۔ اللہ جل شانہ تمام مخلوقات کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ آپ چرند پرند کو دیکھ لیں، جب صبح صبح وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ جب شام کو انہیں واپس لاتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کو بھی روزی دینے والی ذات، رزق عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور پھر بندہ کوئی حلال کام شروع کر دے، اللہ جل شانہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ روزی عطا فرما دیتے ہیں۔ صفات فعلیہ میں سے تیسری صفت صفت انشاء ہے۔ انشاء سے مراد ایسی پیدائش عمل کے اندر لانا ہے کہ جس چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے، جس کو پیدا کیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی نمود و نمائش اور افزائش کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ یعنی فقط پیدائش نہیں بلکہ اس کی بڑھوتری، اس کی افزائش، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اور اللہ جل شانہ نے کئی ایک چیزیں ایسا پیدا فرمائی ہیں کہ ان کے اندر اللہ جل شانہ نے انہیں عدم سے وجود بخشا، اور پھر ان کی نمو بڑھوتری بھی فرمائی، ان کی افزائش بھی فرمائی۔ انسان اپنے وجود کے اندر غور کر لے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہر اس کا چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے اللہ جل شانہ اس کی افزائش فرماتے ہیں، نمو اس کے اندر، بڑھوتری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ کرنے دھرنے والی ذات اکیلے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ایسی پیدائش کو عمل کے اندر لانا کہ جس کے اندر نمو اور افزائش کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اسے انشاء کہتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کی صفت انشاء کا تذکرہ ہے۔ پھر انشاء کا ایک معنی مطلقاً پیدا کرنا بھی ہوتا ہے، چاہے اس چیز کا مواد، سمپل، مثال پہلے موجود ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ آپ فرما دیجئے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اس صفت تخلیق کا تذکرہ ہے کہ جس کے اندر پہلے مثال اور مواد موجود نہیں تھا۔ اور اسی طرح بعض اوقات پہلے مثال اور پہلے مواد موجود ہوتا ہے، جس طرح اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى
دوسری مرتبہ زندگی دینے کی ذمہ داری بھی اللہ جل جلالہ پر ہے۔ جب انسان کی اعضاء ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر انسان کو دوسری مرتبہ زندگی دی جائے گی، تو اس کی مثال پہلے موجود تھی کہ انسان پہلے پیدا کیا گیا، تو لہٰذا صفت انشاء کے اندر مطلقاً پیدا کرنا مراد ہے، چاہے اس کی مثال پہلے موجود ہو، چاہے اس کی پہلے مثال موجود نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ایسی پیدائش عمل کے اندر لائیں کہ جس کے اندر نمو اور افزائش کو مد نظر رکھا جائے، اسے صفت انشاء کہتے ہیں۔ چوتھی صفات فعلیہ میں سے ابداع ہے، کسی چیز کو از سر نو پیدا کرنا، یعنی کسی چیز کا نمونہ پہلے موجود نہ ہو، پھر اس کو عدم سے وجود کے اندر لانا، پھر اسے ایجاد کرنا، یہ صفت ابداع کہلاتی ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کو از سر نو پیدا کرنے والے ہیں، اس لیے کہ پہلے مثال نقشہ موال موجود نہیں تھا، اللہ جل شانہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، تو یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ایک صفت ابداع ہے کہ کسی چیز کو اللہ جل شانہ از سر نو پیدا فرمائیں، اسے صفت ابداع کہتے ہیں۔ پانچویں صفت سن ہے، یعنی کسی چیز کو حسن سلیقہ اور کاریگری سے بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تمام چیزیں اللہ کی کاریگری ہیں، جس نے ہر چیز کو حسن سلیقہ کے ساتھ کاریگری کے ساتھ بنایا ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے پانچویں صفت سن ہے، کسی چیز کو حسن سلیقہ کے ساتھ کاریگری کے ساتھ بنانا، یہ اللہ جل شانہ کی شان ہے۔ تو صفات فعلیہ کئی ہیں، لیکن ہم نے فقط 5 کا تذکرہ کیا۔